اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جاوید چودھری زیرو پوائنٹ میں ایئر مارشل نور خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک تلسیماتی شخصیت تھے۔ 1930 میں پیدا ہوئے، 1941 میں انڈین فورس جوائن کی، 1947 میں پاکستانی ایئر فورس کا حصہ بنے، ہیرو کی زندگی گزارے، مین آف سٹیل کہلاتے تھے۔ 1965 کی جنگ میں ایئر چیف تھے، لیکن خود جہاز اڑا کر حساس ترین مقامات پر چلے جاتے تھے۔ ان کی خدمات کا دائرہ صرف ایئر فورس تک محدود نہیں تھا۔ 1959 سے 1965 تک PIA کے MD رہے اور اسے دنیا کے 5 بہترین ایئر لائنز میں شامل کروا دیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بنے اور پاکستان کو ہاکی کا ورلڈ چیمپئن بنوا دیا۔ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے اور کرکٹ کی دنیا میں مین پلیئر بن گئے۔ نور خان نے اپنی زندگی میں جس ادارے میں قدم رکھا وہ ادارہ انٹرنیشنل ادارہ بن گیا اور دوسرے ملکوں نے وہ ماڈل بعد ازاں نقل بھی کیا۔ تاہم یہ تمام کامیابیاں ایئر مارشل نور خان کی پروفیشنل زندگی تھی، لیکن ان کا اصل کمال ان کی زندگی تھی۔ وہ 1969 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے 42 سال بعد 2011 میں 88 سال کی عمر میں فوت ہوئے، مگر وہ مرنے تک سپر فٹ تھے۔ اسلام آباد روز مارگرلا ہلز کے ٹریل 3 پر ٹریکنگ کرتے تھے اور 40 منٹ میں بغیر رکے آخری پوائنٹ تک پہنچ جاتے تھے۔ 88 سال کی عمر میں بھی وہ 40 سال کے لگتے تھے۔ جاوید چودھری پھر اس سے یہ راز پوچھتا ہے کہ وہ اتنا سپر فٹ کیوں ہیں، کیوں وہ 40 سال کے لگ رہے ہیں اور جوانوں سے بھی وہ چاقو چوبند ہے۔ اس نے اپنے فٹنس کے جو راز بتائے وہ یہ ہے: وقت کی پابندی صحت کا پہلا اصول ہے۔ جب تک وقت کو کنٹرول نہیں کرتے آپ اس وقت تک صحت مند نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں وقت کی پابندی نہ کرنے والے کسی شخص کو 60 سال سے اوپر جاتے نہیں دیکھا۔ 18 سال کی عمر میں گوروں کے ساتھ کام شروع کیا تھا اور میں نے وقت کی پابندی ان سے سیکھی۔ ٹائم فلائنگ کے بنیادی اصول ہے۔ فلائنگ نے میری یہ عادت پختہ کر دی، چنانچہ کچھ بھی ہو جائے میں وقت کی پابندی کرتا ہوں۔ مجھے صدر ایوب خان نے بلایا تھا، وہ 4 منٹ لیٹ تھے، میں ماتحت ہونے کے باوجود ملاقات کے بغیر واپس آ گیا تھا۔ وہ دوسرے دن خود میرے دفتر میں آئے۔ دوسرا، میں سگریٹ اور شراب نہیں پیتا، چائے اور کافی بھی زیادہ نہیں لیتا۔ میری نوکری کے زمانے میں سگریٹ اور شراب فوجی کلچر کا حصہ تھی۔ ہمیں کوٹا ملتا تھا، میں اپنا کوٹا اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ میرے کوٹے کو انجوائے کرنے والے تمام لوگ 40 سال سے پہلے فوت ہو گئے، جبکہ میں آج بھی روزانہ پہاڑ پر چڑھتا ہوں۔ تیسرا، میں زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ میں نے کیریئر کے شروع میں انگریز افسروں کو پاکی کرتے دیکھا تھا۔ ہمارے بیس میں ایک بدھ بخشو آیا کرتا تھا، وہ افسروں کو پاکا کراتا تھا۔ افسر پاکی کے بعد چاقو چوبند ہو جاتے تھے۔ میں نے ان کے دیکھا دیکھے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ میری جسمانی اور ذہنی صحت تو روزوں کی وجہ سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ میں نے اس تجربے سے سیکھا، روزہ بھی اچھی صحت کا ایک اصول ہے۔ میں یہ اصول بھی کیری کرتا ہوں، رمضان کے سارے روزے بھی رکھتا ہوں اور عام دنوں میں بھی ہر مہینے 2-4 روزے رکھ لیتا ہوں، تو میرا جسمانی نظام ٹھیک رہتا ہے۔ اور کہا، میں نمک، چینی، مسالے اور گھی کم استعمال کرتا ہوں، تلے ہوئے اشیاء نہیں کھاتا، گوشت کی جگہ مچھلی کھاتا ہوں اور وہ بھی گرلڈ۔ ہمیں اچھی صحت کے لیے ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ مچھلی کھانی چاہیے، یہ ہمیں فٹ رکھتی ہے۔ پریشانی، دکھ اور غم انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے۔ میں پریشان ہونے کے بجائے ہمیشہ اپنی پریشانی کا حل تلاش کرتا ہوں۔ حل نکل آئے تو ٹھیک، ورنہ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیتا ہوں۔ میں روزانہ وزن کرتا ہوں، میں نے باتھ روم میں وزن کی مشین رکھی ہوئی ہے۔ میں صبح اٹھ کر وزن دیکھتا ہوں، جس دن میرا وزن زیادہ ہو میں اگلے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہوں اور ٹریکنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیتا ہوں۔ وزن کا صحت سے گہرا تعلق ہے۔ آپ کا وزن جتنا بڑھتا ہے آپ اتنا اپنے قبر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، چنانچہ آپ کسی قیمت پر اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، آپ فٹ رہیں گے۔ میں دوستوں کے معاملے میں بھی بہت سخت ہوں۔ میں صرف ہم مزاج لوگوں کو دوست بناتا ہوں، چڑچڑے، بد تہذیب، نمائشی اور نالائق لوگوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ میرے دوست بن جاتے ہیں میں روزانہ ان سے ضرور ملتا ہوں۔ انسان کو اچھے اور ہم مزاج لوگوں کی کمپنی ہمیشہ انرجی دیتی ہے، میں یہ انرجی بھی لیتا ہوں۔ میں نے دوستوں سے محروم، تنہائی پسند لوگوں کو بھی جلد مرتے دیکھا ہے۔ پھر بولے کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو بھی آپ صحت مند رہتے ہیں۔ امید انرجی ہوتی ہے اور یہ شکر سے جنم لیتی ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی امید بڑھتی جائے گی۔ میں نے مایوس اور ناشکر لوگوں کو ہمیشہ بیمار بھی دیکھا اور جلدی قبرستان پہنچتے بھی دیکھا ہے۔ چنانچہ کچھ بھی ہو جائے امید اور شکر کو ہاتھ سے نہ جانے دو، تم لمبی اور صحت مند زندگی پاؤ گے۔ فیملی بھی آپ کو انرجی دیتی ہے۔ آپ اگر دن کا ایک حصہ بچوں اور ان کے بچوں میں گزارتے ہیں تو بھی آپ جوان اور صحت مند رہتے ہیں۔
میں پوری زندگی فیملی میں رہا ہوں. میں نے فیملی کو دور جانے نہ دیا اور نہ خود ان سے دور ہوا. چنانچہ میں آج بھی چاق و چوبند ہوں. میں نے ان لوگوں کو بیمار اور لاچار پایا جو صاحب اولاد نہیں تھے یا جو بچوں سے دور رہتے ہیں، جبکہ بچوں والوں کو خوش بھی دیکھا اور پیٹ بھی. صحت کے دوسرے اصولوں کے بارے میں بتایا کہ چیریٹی ورک کرتے ہیں تو بھی آپ صحت مند ہوں گے. کم سے کم ریڈیو سنیں، کم سے کم ٹی وی دیکھیں، آپ صحت مند رہیں گے. جلد سوئے، جلدی جاگے، کم از کم 9-10 گھنٹے نیند لے، آپ کی جسمانی بیٹری چارج رہے گی. فطرت کے قریب رہے اور میرے طرح روزانہ پہاڑ پر آئے، جنگلوں میں نکلے، جھیلوں اور دریاؤں کے ساتھ واک کرے، برف پر چلے اور روزانہ چند منٹوں کے لیے خاموش بیٹھ جایا کرے. کسی سے نہ بات کرے اور نہ کسی کے سنے. یہ مراقبہ بھی بہت آپ کو صحت مند رکھے گا. خوراک، سبزی اور فروٹ بڑھا دے، ڈرائی فروٹ بھی کھائے. کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول، کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، زمین انہیں جلد اتار دیتی ہے. اور مسلانہ ایکسرسائز بلا ناغہ ریس لگائے، نہ لگا سکے تو جاگنگ کرے، یہ بھی نہ کر سکے تو واک ضرور کرے. لمبی زندگی گزاریں گے آپ. اور آخری ٹپ یہ ہے کہ تجربہ کار لوگوں سے تجربے کی باتیں سیکھا کرے. علم بھی انسان کو صحت مند رکھتا ہے. اللہ سے امید کرتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر خبر قابل یقین